السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے رکو نمبر 8 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 8 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد
بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 8 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، خواہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ لال یہ نرم اور باریک اس کو پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے لیے قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ بِظُلْمِهِمْ میں غا جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور یہاں پہ 2 میم کا ادغام ہو گیا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کا آپس میں ملنا، جڑنا۔ تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے دونوں میم کو۔ تَرَوَکَا، تا کو بالکل ہی باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کو گول پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں۔ من دابۃ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی، کہیں نہ کہیں آواز چھپی رہے گی، اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ اور دال پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ متصل یہ مد ہے تو اس کو مد منفصل اور حرف مد سے بھی زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام آگے واو میں ہو گیا ہے، اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے یہاں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو یرملون میں سے واو ایک حرف آیا ہے تو ادغام ہو گیا، اور ادغام یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ آگے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، حرف یا جو یرملون میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا ادغام ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ آگے خواہ ہے اور را دونوں حروف پر ہوں گے۔ پہلا خواہ اس لیے پر ہوگا چونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور جو دوسرا حرف را ہے وہ اس لیے پر ہوگا کہ اس پر زبر یا پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد الا میں لام پر مد منفصل ہے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجل مسمی، اب یہاں لام پر جو تنوین ہے جو 2 زیر ہیں اس کے ادغام میم میں ہو گیا ہے۔ یرملون میں سے ایک حرف ہے میم، اس لیے یہاں ادغام ہوا تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں پڑھیں گے۔ آگے مسمی، اب یہاں پہ میم ساکن ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب آخر پر علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کی تیسری بات، پہلی بات تو یہ سیکھی ہم نے آخر پر اگر متحرک حرف ہوتا ہے، زبر زیر پیش آتا ہے تو اس کو ساکن کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی اگر آخر پر گول تے آتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں بدلتے ہیں۔ اب یہ آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسمی، اس طرح ایک الف کے برابر یا میم کو کھینچیں گے، یہ قاعدہ وقف کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آگے فَإِذَا، لال کو نرم باریک پڑھیں گے۔ جا پر جیم پر مد ہے، یہ مد متصل ہے تو حرف مد اور مد منفصل سے بھی زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجلہم لا یستأخرون،
تا کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو حمزہ پر جزم ہے اس کو ضغطہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تجوید کے علم میں ضغطہ کہتے ہیں جھٹکا۔ یستأخرون اس طرح سے، اس کو اگر آپ یستاخرون پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو یہاں واضح ہونی چاہیے کہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد خوا اور را دونوں حروف پر ہوں گے۔ خوا اس لیے کہ وہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے پر ہوگا کہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ساعتوں ولا، تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں تا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد یستقدمون، تا کو باریک پڑھیں گے، اور قاف جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے، اور قلقلہ کہتے کس کو ہیں کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اور ہوتا کب ہے؟ یہ جو 5 حروف میں نے گنائے ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، اس پر جب بھی جزم یعنی ساکن آتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر جزم آیا ہے، اس وجہ سے یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ایک ہی الف کے برابر کھینچتے عموماً، اس کو یہاں مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔